آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، اس سے آپ نے شیطان کے داؤ کو ختم کر دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت جانو، بھلے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر وہ نیکی حاصل کرنا پڑے۔ جیسے بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک فحاشہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اپنے جوتے میں، جب اس نے دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے، اس فحاشہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ اس کتے کو پیاس لگی ہے، کنویں کے پاس کتا بیٹھا ہے۔ اس عورت نے کنویں میں دیکھا ڈول نہیں تھا جس سے وہ پانی نکالتی، اس فحاشہ عورت نے اپنے جوتے میں پانی نکالا، اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، حدیث لکھا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی حدیث لکھتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، درس و تدریس کا سلسلہ ساری زندگی جاری رہا۔ ایک دن حدیث لکھ رہے تھے، قلم کو دوات میں ڈبویا، قلم باہر نکالا، جب قلم باہر نکالا تو ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور قلم کی نوک پہ آ کے بیٹھ گئی۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جب بندہ شہید ہوتا ہے تو خون کا قطرہ، اور دوسرا وہ کہ جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، ڈر کر اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اور میرے بھائی ذرا انداز دیکھیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے انداز میں۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، بلکہ جیسے ہی کسی نیکی کے کام کرنے کا خیال تمہارے دل میں پیدا ہو، اس کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً وہ نیکی کا کام کر گزریے۔ اس سے آپ نے شیطان کے داؤ کو ختم کر دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انداز دیکھی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیسے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے انداز میں فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹی نیکی بھی ہے نا تو یہ مت سوچو وہ چھوٹی ہے میں نہ کروں، آپ اسے کر گزری۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آپ نے شیطان کے داؤ کو ختم کر دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، بہت بڑی تعداد میں یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اکثر یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی دل میں کسی نیکی کا خیال آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی ایک وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ تو اس چھوٹی سی نیکی کو کر کے تجھے کیا ملے گا،
تیری زندگی گناہوں میں گزری ہے، تیری ساری زندگی ناجائز کاموں میں گزری ہے، اب یہ تو چھوٹی سی نیکی کرے گا، تو چھوٹی سی یہ نیکی کا کام کر لے گا تو تجھے کون سی جنت مل جانی ہے؟ جیسے ہی وسوسہ یہ خیال آتا ہے انسان کے دل میں، انسان وہ نیکی کے کام سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان اپنے داؤ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ وہ نیکی کا کام کر دیتے ہیں، بھلے چھوٹی سی ہے، تو آپ نے شیطان کے داؤ کو ختم کر دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت جانو، بھلے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر وہ نیکی حاصل کرنا پڑے۔ اب میرے بھائی اس حدیث میں بہت ساری حکمتیں ہیں، قربان جاؤں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر بات میں حکمت، لیکن یہ جو حدیث، اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی جو ہمارے نزدیک، آپ کے نزدیک بڑی چھوٹی سی ہوگی، اور ہم اسے حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ اللہ کے ہاں کتنی مقرب ہو، اور اگر ہم اس نیکی کو کر گزرتے ہیں جو ہماری نظر میں چھوٹی تھی، لیکن ہم نے اس نیکی کو کر دیا، شاید وہ اللہ کے ہاں کتنی عظیم ہو، اور اللہ صرف اسی ایک نیکی کے بہانے ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسے بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک فحاشہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اپنے جوتے میں، جب اس نے دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے، اس فحاشہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ اس کتے کو پیاس لگی ہے، کنویں کے پاس کتا بیٹھا ہے۔ اس عورت نے کنویں میں دیکھا ڈول نہیں تھا جس سے وہ پانی نکالتی، اس فحاشہ عورت نے اپنے جوتے میں پانی نکالا، اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، اسے جنتی بنا دیا۔ آپ سب نے یہ حدیث پڑھی ہوگی۔ اب اگر وہ فحاشہ عورت یہ سوچتی کہ نہیں، یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس کے کرنے سے کون سا میرے گناہوں کو معافی مل جائے گی، میں کون سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں نہ کروں، اگر وہ یہ سوچتی تو اس نیکی سے رہ جاتی۔ لیکن اس نے وہ نیکی حاصل کی، اللہ کو یہ اتنا عمل پسند آیا اس کا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی وہ کریم ذات ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا نا، جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی، کہ اگر اللہ معاف کرنے پہ آئے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو اس سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔
اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. کون سا عمل اسے پسند آ جائے کہ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے، حدیث لکھا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے. ساری زندگی حدیث لکھتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، درس و تدریس کا سلسلہ ساری زندگی جاری رہا. ایک دن حدیث لکھ رہے تھے، قلم کو دوات میں ڈبویا، قلم باہر نکالا. جب قلم باہر نکالا تو ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور قلم کی نوک پہ آ کے بیٹھ گئی، سیاہی چوسنے لگی. ان بزرگوں نے قلم روک لیا، حدیث لکھنا چھوڑ دی. تب تک وہ قلم روکے رکھا جب تک مکھی سیاہی نہ چوستی رہی. جب تک مکھی سیاہی چوستی رہی، قلم ان بزرگوں نے روکے رکھا، حدیث اس سے نہ لکھی کہ مکھی کو پیاس لگی ہے، یہ سیاہی چوس رہی ہے، جب یہ چوس لے گی تو پھر میں لکھوں گا. جب مکھی سیاہی چوس کے اڑ گئی، دوبارہ دوات میں قلم ڈبویا، حدیث لکھنا شروع کر دی. انتقال ہو جاتا ہے، کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کا ایک شاگرد خواب میں دیکھتا ہے انہیں اور ان سے پوچھتا ہے، استاد محترم، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ تو ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، حدیث لکھتے رہے، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں، میرے ساتھ اللہ نے بڑا عجیب معاملہ کیا. کہ رب نے مجھے فرمایا کہ اے میرے بندے، تیرا ایک عمل مجھے بڑا پسند آیا کہ جس دن تو حدیث لکھ رہا تھا، تو نے قلم دوات میں ڈبویا تھا، قلم باہر نکالا تھا، قلم پہ آ کے مکھی بیٹھ گئی تھی، وہ مکھی سیاہی چوسنے لگی تھی، تو نے قلم روکے رکھا جب تک وہ مکھی سیاہی چوستی رہی. تیرا یہ عمل مجھے بڑا پسند آیا، جا تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں. پھر بھائیو، بظاہر تو بڑا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کو پسند آیا. اللہ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے جنتی بنا دیا. تو کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو. اس کو کب کون سا عمل پسند آ جائے، وہ تو بڑی رحیم ذات ہے. گناہوں کی وجہ سے نا بندہ اپنا ماضی دیکھتا ہے نا، کبھی دیکھا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنے مال کا حساب رکھتے ہو، بلڈنگ کے کرائے کا حساب رکھتے ہو، بزنس کا حساب رکھتے ہو، اس کا احتساب بھی کرتے ہو، تو کبھی اپنے گناہوں کا احتساب کیا کرو کہ میری ماضی کی زندگی کیسی ہے، میں کل کیا تھا، یا اللہ تو معاف فرما، میں بڑا گناہگار ہوں. اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا اور آپ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے،
یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جب بندہ شہید ہوتا ہے تو خون کا قطرہ، اور دوسرا وہ کہ جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، ڈر کر اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. یہ قطرہ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. بڑی کریم ذات ہے. اعلان کیا اے ابن آدم تو اتنے گناہ کر، زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، پھر صدق کے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں. اللہ اکبر.